نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم آفتاب بن قادر نقشبندی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جادو اور جنات کے کاٹ کا ایک خاص طریقہ انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔ ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ اس عمل کی اجازت صرف انہی احباب کو ہوگی کہ جنہوں نے ہماری طرف سے سورہ فاتحہ کا عمل کیا، یا پھر جنہوں نے بھی 4 ماہ روحانی عملیات کورس کیا یا جو کر رہے ہیں، انہیں اس عمل کی اجازت ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ آپ اگر اچھی نیتوں سے دوسروں کو یہ ویڈیو پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایک کو فائدہ پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی معاملہ آتا ہے جنات جادو کے، تو اب اس کی کاٹ کس طرح کی جائے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کاٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آج میں سورہ فاتحہ کے ذریعے کاٹ کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ اپنے سامنے لونگ لے لیں، مریض سے لونگ منگوا لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنا حصار لازمی کریں، اپنا گھر کا حصار کریں اور اس کو صدقہ دے کر اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اپنے سامنے کچھ مقدار میں پاؤ کلو کے مقدار میں جتنا ہو سکے مریض کی کیفیت، مرض کی کیفیت کے مطابق آپ ان سے یہ لونگ منگوا لیں۔ پھر اپنے توجہ کے سامنے ان لونگ کو رکھیں اور توجہ کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اپنے استاد و مرشد کا تصور رکھیں اور حصار کر کے بیٹھیں، صدقہ وغیرہ کر کے یہ عمل کریں۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے درمیان آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 72 مرتبہ 72 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی آخرہ، یعنی مکمل صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر 72 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ان لونگ پر آپ دم کر دیں۔ اور تصور میں اگر مریض آپ کے سامنے موجود ہو تو بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ تصور میں مریض پر بھی دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ جو مریض آیا آپ کے پاس یا کسی کی معرفت سے کوئی آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ لونگ لے کے جائیں اور ان لونگوں کو 21 پڑیوں میں تقسیم کر لیں، یعنی ان جو لونگ ہیں ان کو 21 حصوں میں بانٹ لیں، 1-2 لونگ کر کے 4-5 لونگ کر کے اس طرح 21 حصوں میں بانٹ کر پھر ان 21 حصے جو ہو گئے، پھر ہر لونگ کے حصے کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر ایک پڑیا بنا لیں۔ اب مریض کو کہیں کہ یہ جو لونگ ہے اپنے سرہانے رکھ کر سو جائے اور جب صبح ہو تو پورے اپنے ساتھ اس لونگ کو مغرب تک اپنے ساتھ رکھے۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے، نماز ادا کرنے کے بعد اب مریض اس طرح کرے کہ ان لونگ کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ سیدھا اور 7 مرتبہ الٹا گھما کر کوئلے یا آگ میں ان کو جلا دیں۔ 21 دن تک اس طرح عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا بھی جادو کا مرض ہو، جنات کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ عمل کا طریقہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے سامنے لونگ رکھ لیں، مریض کے مرض کی کیفیت کے مطابق آپ لونگ منگوائیں اور پھر اس پر 72 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر کے دے دیں اور تصور میں مریض پر بھی دم کر دیں۔ اب آپ جو آیا آپ کے پاس مریض ہے یا کوئی مریض کا گھر والا ہے، کسی معرفت کے ذریعے کوئی بھی آیا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ لے کے جائیں لونگ اور اس کے 21 حصے کر لیں، لونگ کے 21 حصے کر لیں، پھر ہر حصے کو ایک کاغذ میں لپٹ کر پڑیا بنا لیں۔ پڑیا بنانے کے بعد اب مریض ایسا کرے کہ رات کو سرہانے رکھ کر سو جائے اور صبح اٹھے تو وہ لونگ اپنی جیب میں رکھ دے، پورے دن اس کے پاس رہیں۔ جب مغرب کی نماز ہو جائے، نماز پڑھ لینے کے بعد مریض ان لونگ کو جیب سے نکال کر اپنے اوپر سے سیدھا گھمائیں اور پہلے سیدھا گھمائیں، پھر الٹا گھمائیں 7 مرتبہ سیدھا گھمائیں اور 7 مرتبہ الٹا گھمانے کے بعد مریض ان لونگ کی جو پڑیا بنی تھی اس کو آگ میں یا کوئلے میں ڈال دیں۔ اس طرح یہ 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا بھی مرض ہوگا، کیسا بھی مسئلہ ہو، جنات جادو کا معاملہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کٹ کر رہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ،
اور مریض کو چاہیے کہ ہر ہفتے کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرے. بہتر یہ ہے کہ گوشت کا صدقہ دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.